ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں میں نے پیسے دے دی، اور ٹھیک ہے خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ تھا، کو تو اتو لے جاندہ ہے، کو تو تلو لے جاندہ ہے، ایک گڈی چلاندہ ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ 1.25 کلو آٹا لیں، یہ عمل 1.25 کلو کا بھی ہے، 5 کلو کا بھی ہے۔ گندم کا آٹا لیں، 1.25 کلو لے لیں، اسے گوندیں، اگر زمزم کے سارے پانی سے گوند سکیں ٹھیک، ورنہ گندم کا ایک قطرہ حلال کا ایک قطرہ بھی حلال، حرام کا ایک قطرہ بھی حرام۔ زمزم کا پانی ایک قطرہ، ایک گھونٹ اس میں ڈالیں، اور باقی عام پانی سے اس کو گوند لیں، سخت گوندیے گا، سخت گوندیں۔ کتنا گوندیں گے؟ سخت گوندیں۔ اس کی گولیاں بنانی ہیں۔ اب اس کی گولیاں بنانے کے لیے 2 بندے بیٹھے کم از کم، یا 2 جماعتیں اور 2 ٹیم میں بیٹھے، ایک فلک والی ٹیم اور ایک ناس والی ٹیم، ایک فلک والی اور ایک ناس والی ٹیم بیٹھے۔ ایک بندہ فلک پڑھتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق، گولی، ہر آیت پہ ایک گولی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ایک، اور ایک جو ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس، گولی پھر پھینکے الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر 2 جگہ ہوں، ایک مسئلے کی بات سن لیں غور سے، 2 جگہ ہوں اور دونوں جگہ اذانیں ہوتی ہوں، اور ایک اذان ہو دوسرے اس اذان کا جواب نہ دیں، گناہگار ہوگا کہ ان کی اپنی اذان ہونی ہے۔ یہ پہلے سے نماز کے لیے تیار ہے نا، اور دوسرا اذان اس کے لیے ہے جو باہر ہو، پہلے آیا بیٹھا ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ اذان ہوئی، ہم نے جواب نہیں دیا، اور بعض اوقات نا مسائل کی خبر نہیں ہوتی، بندہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ آٹا سمجھ گئے؟ اس کی گولی بنائے، اور جو بیمار ہے، یہ ذرا تصور میں بات توجہ میں سنیں، جو بیمار ہے، مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اس کا تصور کریں۔ یہ زندگی میں شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، میرا گمان ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ کس سن سے تسبیح خانے کی نسبت آپ سے؟ 1992 سے کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، 92 سے، میرا گمان ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ تو گولی چھوٹی چنے کے برابر، ایسے ڈالتے جائیں گولیاں، اور اس کا تصور ہو جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جو علیل ہے، جس کو کوئی جادو جنات اثرات
کوئی بندشیں، کوئی سخت بیماری، کوئی لا علاج بیماری، کوئی قسم کا کوئی روگ ہے بہت سخت قسم کا، تو یہ اس کا تصور کر کے وہ خود بھی پڑھ لے. اگر خود نہیں پڑھ سکتا، مریض ہے، علیل ہے، خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ پڑھ لے. خود نہیں پڑھ سکتا، عمل سے پہلے اور عمل سے بعد درود پاک پڑھے. اگر ایک صورت پہ بسم اللہ پڑھ لیں، باقیوں پہ نہ پڑھیں تو حرج نہیں. پہلی صورت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور باقیوں پہ نہ پڑھیں، حرج نہیں. ہر پہ پڑھ لیں تو فائدہ زیادہ. تو یہ پھر جو گولیاں ہیں، یہ 1.25 کلو گولیاں ایک نشست میں ختم کرنی ہوں گی. 1.25 کلو آٹے کی گولیاں، وہ 2 بندے ادھر بیٹھ جائیں، 2 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، ایک بیٹھ جائے، ایک ادھر، ایک فلک والا اور ایک ناس والا. اور اس کے بعد پھر ان گولیوں کو سمندر میں، دریا، نہر، جھیل میں، جہاں پانی صاف گندا نہ ہو، مجبوراً کسی ایسی صاف جگہ پہ جہاں چڑیاں پرندے کھا جائیں، یا کسی قبرستان میں یا کسی میدان میں اس کو رکھ دیں. یہ عمل طاق میں کرنا ہے. 3 5 7 9 11 طاق میں کرنا ہے یہ عمل. یقین جانیے، بڑے بڑے روگ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑی مصیبتوں کے طوفان، آفات، بلیات، بہت بڑی بڑی یہ چیزیں ایسی 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 کہ گمان اور خیال سے بالات. انسان ساری زندگی ان 2 چیزوں کے درمیان رہتا ہے. اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کوئی گناہ اور کفر نہیں ہے. بھوک لگی ہے، کھانا، پیاس لگی ہے، پانی. اسباب میں سردی ہے تو اس کی احتیاط، گرمی ہے تو اس کی احتیاط. اسباب کا اختیار کرنا روح کا حصہ ہے، روحانیت کا حصہ ہے. کوئی گناہ تو نہیں، کوئی خطا تو نہیں، کوئی جرم تو نہیں اسباب کا اختیار کرنا. لیکن انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر باہر آ کے کہتا ہے بس اب دعا کریں. ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ لگے، جتنا مال لگے، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا شوہر، میرا بھائی، میرا پیارا بچ جائے. کہا بس کوشش کر رہے ہیں، ہمارے باقی بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. یہاں اسباب سارے ختم ہو گئے، یہاں سارے اسباب کی نفی ہو گئی، یہاں سارے اسباب بالکل زیرو ہو گئے. اب یہاں مسبب الاسباب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ ہے رب کی ذات، وہ ہے دعا کی طاقت، وہ ہے اس کے ساتھ رابطہ، وہ ہے اس کریم کے ساتھ تعلق. یہاں اسباب کی دنیا ختم ہو گئے. تسبیح خانے نے جو پیغام دیا ہے، ابکری نے جو پیغام دیا ہے، وہ یہی پیغام دی ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب اسباب سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور زندگی کا چراغ بھی روشنی دینا چھوڑ دے، تو اس وقت کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کون سی راہیں اختیار کیا جائے، کون سے سبب اختیار کیا جائے. اور یہ تسبیح خانے نے نہیں، ہر مذہب نے دیا ہے. کہیں گھنٹی بجا کر، کہیں مندر کے سامنے التجا کر کے، کہیں ساز و آواز سے. مجھے آج بھی ایک شرمندگی ہے، میں اس کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہر دفعہ میرا دل پھر شرمندہ ہو جاتا ہے. مجھے ایک ندامت ہے، موت تک یہ ندامت باقی رہے گی، اور شاید یہ ندامت اور شرمندگی مجھ سے کبھی نہیں جائے گی. تھا میرے مخلصین میرے ساتھ تھے، میں گیا وہاں. آج بھی پرانے مندر، پرانی چیزیں، پرانا نظام موجود ہے، گوشالے بھی، مندر بھی، سارا. وہاں کے اندرون سندھ کے ہندو اس فقیر سے محبت کرتے ہیں، سکھ، ہندو، عیسائی، مسلمان. تو میں وہاں ایک
ठट्ठे के मंदिर में गया, एक सांप को मैंने देखा, एक मूरत के सामने, एक बुत के सामने ऐसे हाथ बांध के ना, जो वो जारियां कर रहा था, जो वो रो रहा था, और जो बिलक बिलक के, सिसक सिसक के, तड़प तड़प के, मैं उसको खड़ा देख रहा था और मुझे शर्मिंदगी हुई। तारिक, आज तक तो अपने रब के सामने ऐसे रोया है? अपने रब के सामने भी आज तक ऐसे सिसका है? तेरा बिलकना आज तक ऐसे हुआ है? तो अंदर से आवाज आई, नहीं, तो जीरो है। मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलेगा। थोड़ी देर का लम्हा था, चंद लम्हों का लम्हा था, मैंने वो देखा, फिर हम आगे सफर में चले गए। बस वो बिलकना, वो सिसकना, वो तड़पना मुझे आज भी याद है। या फिर एक और मंजर याद है, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ता था, वह एक जवान था, 18-20 साल का होगा अंदाजा। नमाज के बाद ना वो सजदे में, सलाम के बाद, सुन्नत व नफिल वगैरह के बाद वो सजदे में चला जाता, और जो रोता था, और जो रोता था, मैं उसका रोता देखता, उसका रोना देखता था, उसका तड़पना देखना था, उसका रोना, उसका तड़पना मुझे आज भी याद है। इस बात को कोई 40 साल हो गए अंदाजा। मैंने एक दफा एक बंदी से पूछा, हमारे भाई रफीक साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, रफीक साहब क्यों रोता है? मुझसे पता क्या कहने लगे, फिर तो करा दे उसकी शादी, जहां वो चाहता है। अच्छा 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 अच्छा। बस, पर उसका रोना, उसका तड़पना मुझे आज भी याद है। क्या मैं कभी अपने रब के लिए उसकी मोहब्बत में, उसके शौक में, या उसके खौफ में कभी रोया हूं? मेरे पास में एक साहब है, किसी बड़े ओहदे के, उससे बड़े ओहदे में उनकी कमेटी बैठी, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, बोर्ड बैठा, उनकी तरक्की ना हो सके, वो पूरी दुख और गम, जिसको टेंशन, डिप्रेशन में चले गए। मेरे पास जब आए तो नाखून बड़े हुए, उनकी शेप बड़ी हुई, उनकी मूछें बड़ी हुई, उनके बाल बड़े हुए, उनके कपड़े मैले। वो एक कामयाब इंसान थे, वो अपने फन के माहिर थे, वो अपने शोबे के बाकमाल थे, लेकिन घर से बाहर निकलना छोड़ गए। मेरे पास आए तो खामोश बैठे हैं। उनके घर वाले कहते हैं ऐसे ऐसे इनकी तवक्को थी, इतलाएं भी थी, सब कुछ भी था, सुबह जब लिस्ट लगी उसमें इनका नाम नहीं था। सुबह जब लिस्ट लगी उसमें इनका कोई नाम नहीं था, और अपने शोबे में, अपनी लिस्ट में ये नाकाम हो गए, और ये नाकाम हो गए। उस नाकामी के बाद ये डिप्रेशन में चले गए, ये टेंशन में चले गए। बहुत इलाज करा चुके, बहुत महरे नफ्सियात दिखा चुके, सारी तदबीरें कर चुके। आपके पास कोई तदबीर है? आपके पास आए। तो मैंने उन साहब को मुतवज्जे किया, मैंने कहा ये जो कुछ कह रहे हैं ठीक है? कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप इस कैफियत से मुतमिन हैं? कहा नहीं। फिर मैंने क्यों है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, तो लफ्ज मुझे याद है, वो हमें अपनी निसाब की किताब में, सिलेबस की किताब में, पता नहीं 9वीं 10वीं किसमें पढ़ा था, उन्होंने वो शेर क्या कहा, क्या लुत्फ अनजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या लुत्फ अनजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। बस मैं समझ गया। मैंने कहा आपको अगर मैं एक तरकीब बताऊं, आप तवज्जो फरमाएंगे? कहा जरूर करूंगा। मैंने कहा कोरे पानी से कोरा घड़ा ले ले या कोरा बर्तन ले ले, उसमें पानी रखें, वह पानी पीना है आपने,
और मिट्टी का प्याला हो कोरा, कोई उसके ऊपर ऊंधा रखना है। कोरे प्याले से साबित इसबगोल, छिलका नहीं, साबित इसबगोल देख ले, उसमें कंकर पत्थर साफ कर ले। एक बड़ा चम्मच सुबह, एक बड़ा चम्मच शाम लेना है बस, और सारा दिन पानी उसी में से पीना है। सारा दिन पानी उसी में से पीना है, पानी उसी में से पीना है सारा दिन। और एक काम करना है, दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा किसी तन्हा कमरे में, कमरे के अंदर कोई कमरा हो ताकि आवाज बाहर ना जाए, कहीं कमरा हो, वहां आपने बैठ के अल्लाह से बातें करनी है। यह गम अल्लाह को सुनाना है, जो गम आपका अंदर दिल में है। यह गम रब को बताना है, जो गम आपके अंदर मौजूद है। और फिर रोने में रोए, फिर सिसकियां हो, फिर आंखें हो, फिर चीखें हो, फिर धारे हो, फिर रोना रोने की कैफियत में हो, और फिर खड़े होकर ना झोली उठा के अल्लाह से मांगे और रोए, और बहुत रोए, और बहुत रोए। तो मुझे कहने लगे क्यों? मैंने कहा रोने का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। जब हम आप बच्चे थे, हर चीज रो के मनवाते थे। सच है, हर चीज रो के मनवाते थे। जब बड़े हो गए कि मैं खुद कर सकता हूं, मेरा अल्लाह कहता है ना, तो आज भी बेबस है, तू नहीं कर सकता। कहता मैं कर सकता हूं, अल्लाह कहता फिर करके दिखा। यहां असबाब टूटते हैं, अल्लाह असबाब को तोड़ता है। यहां मुसब्बिब असबाब, रब के साथ तारें जुड़ने का वक्त है, अल्लाह कहते करके दिखा। बच्चे थे, हर चीज रो के मनवाते थे, फिर रो के मनवाते थे, फिर लेट जाते थे, एड़ियां रगड़ते थे, फिर रो के मनाते थे। वो रोना हमारी जिंदगी से चला गया। इतना तो अहम है रोना। मेरे पास सारी जिंदगी वो बच्चे आए जिनके बारे में कहा जाता था, कहा जाता है, ये बच्चा माजूर है, ये बच्चा माजूर है, ये बच्चा नामुकम्मल है। क्यों? पैदा होते हुए रोया नहीं था। मेरे पास मरीज आते हैं कि जो पैदा होते हुए ना रोए वो नामुकम्मल है, वो मुकम्मल नहीं है, वो नामुकम्मल है। मैंने उनसे कहा रोए। चंद दिन मैंने कहा फिर मुलाकात करें। इसबगोल 1 चम्मच सुबह शाम, कोरे पानी के साथ, घड़े के पानी, और रोना। और रोना नहीं, सिसकना, और सिसकना नहीं, बिलकना, और बिलकना नहीं, टूट जाना, डूब जाना। चूंकि हर तरफ से मायूस हो के आए थे, तो मेरी बात पे कुछ एतमाद भी था। असल तो मसला एतमाद का है। फकीर मिट्टी उठा के दे दे, राख उठा के दे दे, कहा अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। एतमाद हो तो सेहत और शिफा, और एतमाद ना हो, बेयकीनी हो, तो कहते ये चीज कैसे है, ये चीज कहां है, ये कहां लिखी हुई है, ये कैसे हो सकता है? एक इल्म नहीं, दूसरा एतमाद नहीं, दो डबल बातें हैं। एक नॉलेज नहीं है, इस मौजू का इल्म नहीं है। हर एक अपना एक फन है, हर चीज का एक अपना मौजू है। वो बंदा उस मौजू की बात करे, मौजू भी नहीं है, मजमून भी नहीं है, शोभा भी नहीं है, इतराज भी करता है, शक भी करता है। उससे बड़ा घाटे का बंदा कौन होगा? यकीन था चूंकि, और यकीन से माना वो शख्स, और यकीन से मान के चला गया। कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो बंदा मेरे पास फिर आया। बंदा जब मेरे पास आया तो मैंने उसकी दूर से हालत देखी। हालत बेहतरीन संवरी हुई थी, बाल, नाखून, जिस्म, कपड़े, लिबास, उस बंदे की चाल, हर चीज संवरी हुई थी। बैठते ही मैंने कहा आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह मुझे तो भले नजर आ रहे हैं। कहा भले से भला हूं, और आपका भला हो, आपका भला हो, आपने मेरा भला कर दिया। तरक्की की राहों में
عہدے کی شہرت میں ہر طرف سے ہٹو بچوں نے مجھے رونے سے دور کر دیا تھا. میں رویا نہیں تھا، میں رویا نہیں تھا، آپ نے مجھے رلا دیا. اب مجھے رب بھی یاد آ گیا، اس کا حبیب بھی یاد آ گیا، جینے کا مقصد بھی یاد آ گیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. رونا ہی بھول گئے. حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سائل آتا تھا، منگتا بیکاری سائل آتا تھا، میں اس کو کچھ دے دیتا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھ پہ اعتماد کرنا شروع کیا اور میرے پاس پیسے رکھ کے جاتا تھا، پیسے، اور پیسے رکھ کے پھر لے جاتا تھا. یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہا. جاگ رہے، یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہا. کچھ دنوں میں کچھ ہفتے وہ آیا نہیں. میں کہا بیمار تھا، مر گیا ہوگا، کہاں ہوگا. تو اس کی تلاش میں نکلا، کچھ لوگوں سے پوچھا اور مانگنے والوں سے، اس سے انہیں کہا وہ فلاں ایک جگہ کھنڈر ہے وہاں رہتا ہے. وہاں پہنچا تو اس کی سانسیں آخری تھی. تو میں نے اس کی گود میں سر رکھ لیا اور اس سے پوچھا بیمار ہے، کہا میری آخری سانسیں ہیں. یہ فلاں جگہ، اس جگہ میں نے اپنی دولت کو دفن کیا ہوا ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے. میں روز آتا ہوں، دولت سے کھیلتا ہوں، ایسے اچھالتا ہوں، اشرفیاں چھن چھن ہوتی ہے، اس چھن چھن سے مجھے تسکین ملتی ہے. کبھی میں نے مانگا ہوا مال خود پہ خرچ نہیں کیا، مانگا ہوا کھانا ادھر ادھر سے لے کے میں نے اس کا گزارا کیا. اس دولت کو میرے ساتھ دفن کر دینا، خیانت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. ساری وصیتیں کی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور وہ فقیر مر گیا. اس کے کفن دفن کی تدبیر بنائی، بنانے کے بعد چپکے سے اس کی دولت بھی اس کی قبر میں رکھ دی. حسب وعدہ، وعدہ تھا، قبر میں رکھ دی. کہنے لگے تلک الایام نداولها بین الناس، دن رات گزرتے گئے، میرے اوپر حالات آ گئے، فقر کے، غربت کے، تنگ دستی کے حالات آ گئے، کاروبار، رزق سب ختم ہو گیا. اتنے حالات آ گئے کہ میں ایک ایک پائی کا، ایک ایک لقمے کا محتاج ہو گیا. اچانک ایک دفعہ خیال آیا اس فقیر کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے کس کام کی؟ قبر کھولوں، نکال کے لے آؤں، استعمال کروں. تو فوراً میں رات کو گیا، اس کی قبر کو کھولا تو اس کا جسم ختم ہو کے اس کی ہڈیاں پڑی تھی، اور جتنی بھی اشرفیاں سونے کی سکے تھے وہ سارے کے سارے اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور سرخ تھے. کہا مجھے بےتابی تھی، بے چینی تھی. میں نے ایک سکے پہ ہاتھ ڈالا، وہ تو آگ سے زیادہ گرم تھا اور میری ہائے نکل گئی، میری ہاتھ میں جلن ہوئی. میں نے جلدی جلدی وہ قبر الٹی سیدھی جیسے بند کی. اب عالم یہ ہے کہ سارا دن اس کو پانی کو ہاتھ کو پانی میں رکھتا ہوں، پھر تو چین اور سکون ہے. اگر اس کو پانی سے نکالتا ہوں رات کے کسی لمحے بھی تو میری چیخیں اور آہیں ہوتی ہیں. اے اللہ کے دوست، آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی اس کا حل ہے کہ کسی طرح یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے میری یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ میں ہاں، حل ہے، اس کا حل ہے، اور ساری زندگی کے لیے اس کی تکلیف ختم ہو جائے، اس کا حل ہے. ایسا کرو، اللہ کے لیے رو اور کوئی آنسو نیچے نہ گرنے دو. اللہ کے لیے رو، 70 شفا، کوئی آنسو نیچے نہ گرنے دو، اور وہ آنسو یہاں لگاؤ. پھر ایک حدیث پیش کی اس کی دلیل میں، اور میں قیامت کا دن ہوگا،
ایک بندے کو جہنم کی طرف خزو فغلو ثم الجحیم سلو لے جا رہے ہوں گے، تو ایک آنسو کبھی اللہ کے خوف اور شوق میں نکلا تھا اور اس کی پلک میں اٹک گیا تھا، نیچے ہی نہیں گرا تھا۔ اتنا چھوٹا سا آنسو اس کی پلک میں اٹک گیا تھا، نیچے ہی نہیں گرا تھا۔ اس کی پلک میں اٹک گیا تھا، نیچے ہی نہیں گرا تھا، نیچے ہی نہیں گرا۔ وہ پہاڑ بن کے، احد پہاڑ سے بڑا بن کے سامنے اس کے اور جہنم میں آئے گا۔ میرا اللہ تیری خاطر یہ آنسو نکلا تھا، اس کو جہنم کی آگ، پر میں اس آنسو کی سفارش قبول ہوگی، اس آنسو کی سفارش قبول ہوگی، اس آنسو کی سفارش قبول ہوگی، اور یہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ آج صبح میں آپ کی کیفیتیں دیکھ رہا تھا، صبح جو آپ کی کیفیتیں بنی ہیں صبح کے وقت اور جمعے کی صبح، صبح کا وقت اور جمعے کی صبح جو میں آپ کی کیفیتیں دیکھ رہا تھا، واہ سبحان اللہ، آج بڑے آنسو تلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑے آنسو بہے ہیں اس کی محبت اور اس کے عشق میں، اس کی بارگاہ میں تلے بھی ہیں، بہیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ قبول بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، مبرور بھی ہیں، محبوب بھی ہیں انشاءاللہ۔ اس نے ایسا کیا، اس نے اللہ کے لیے رونا شروع کیا اور ہر آنسو کو ہاتھ پہ ملنا شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے ہاتھ کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی جلن ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو آنسو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے وہی آنسو یہ جہنم کی آگ تھی، یہ دنیا کی آگ نہیں تھی، وہی آنسو ہی یہ جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے، لہذا رو رو اور یہی آنسو یہاں لگاؤ۔ میں نے کئی لوگوں کو ایک ٹوٹکا بتایا، میں نے کہا کہیں درد تکلیف ہو، کہیں سوجن ہو، بچہ رو رہا ہو، اس کے آنسو لے کے نہ وہاں لگا دو، معصوم فرشتے کے آنسو ہیں، بڑے کام کر جاتے ہیں، اور ان آنسو سے زخم، تکلیف، ورم، درد ختم ہو جاتا ہے۔ رونا ہی چھوڑ گئے، رونا ہی چھوڑ گئے۔ وہ دور تھا جب ہم روتے تھے ہمارے کام بن جاتے تھے، وہ دور تھا جب ہم روتے تھے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، وہ دور تھا جب ہم روتے تھے ہماری ناکامیاں ختم ہو جاتی تھی، اور ہمیں ماں خود ٹھنڈی جگہ سوتی تھی اور ہمیں گرم جگہ پہ سلاتی تھی۔ وہ دور تھا کہ ہم زندگی کے ناکامیوں کا علاج رونے میں تلاش کرتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر اگر نہیں روئیں گے اللہ کے لیے تو پھر رونے کی ترتیبیں اور رونے کا کوئی نظام اللہ بنا کے دکھائے گا، اور میرا اللہ کہے گا پھر ایسے میں رلا کے دکھاتا ہوں، آپ پھر رو، کبھی اولاد کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی رزق کے لیے، کبھی تکلیف کے لیے، کبھی ڈپریشن آپریشن کے لیے، کبھی پریشانی مسائل کے لیے۔ آج رو، کیوں؟ تو رویا نہیں، مجھے رونا پسند ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص گلی میں ایک شور کر رہا تھا، لوگوں امیر المومنین سے جا کے کہہ دو جو امیر المومنین کے رب کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے۔ بڑا دعویٰ، عجیب و غریب دعویٰ، ایسا خوفناک دعویٰ، جو عمر کے رب، خطاب کے بیٹے کے رب کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے، کہہ دو جا کے۔ لوگوں پکڑ کے لے گئے تو پوچھا کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے پھر وہی دعویٰ کیا جو خطاب کے بیٹے کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس سارا نیاز ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، میرے رب کے پاس سارا عظمت، وقار اور ناز ہے، اور میں تو سچا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میرے رب کو یہ رونا، میرے رب کو یہ عاجزی بہت پسند ہے، اور رونا ہی ختم ہو گیا، رونا کی دنیا ہی چلی گئی، رونے کا نظام ہی ہم کھو بیٹھے۔ وہ زندگی کا نظام ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں، اور پھر خاص طور پہ دولت ہو، جوانی ہو، شہرت ہو، مال ہو، پھر رونا کیسا؟ پھر سن لیں یہ لفظ، دولت ہو، جوانی ہو، حسن ہو، مال ہو، اسباب وسائل ہو، ہر طرف سے سلام اور ہاتھ اور واہ واہ ہو، پھر رونا کیسا؟
फिर रोना कैसा? रोना तो कहते उसे है सब कुछ हो और फिर रोए। मेरा अल्लाह कहता है रो रहा है, रोतों को और क्या रुलाऊं, रोते हुए को और क्या रुलाऊं, और क्या रुलाऊं? ये तो पहले ही रो रहा है, ये तो पहले आज ही अपनी कैफियतें, अपनी इंकिसारी, अपना छोटापन दिखा रहा है, इसको मैं और क्या रुलाऊं? रोना एक जिंदगी है। ये आज का मेरा पहला पैकेज है। रोना एक जिंदगी है। रोना एक बहार है। रोने में रिस्क है, रोने में बरकत है, रोने में सेहत है, रोने में मसाइल का हल है, रोने में मुश्किलात का हल है, रोने में नाकामियों का हल है। रोना जिंदगी है। और हैरत अंगेज एक निजाम है। कहा रो ले, वरना बेबस करके रुलाएगा, क्योंकि उसको रुलाना पसंद है और वो रोने से पाक है। फिर सुने ये लफ्ज, रो ले वरना बेबस करके रुलाएगा, उसको रुलाना पसंद है क्योंकि वो खुद रोने से पाक है। रोना ऐब है और मेरा रब इस ऐब से पाक है। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। मैंने एक दफा एक दुआ कबूल कराई, एक वाक्या सुनो। हम गए, हमारे एक मुखलिस थे मेरे, मैंने भाई रफीक जिनका अर्ज किया, उनके साथ एक साहब से मिलने गए। वहां गौशाले के साथ, पुराना गौशाला था तो अब तो नहीं है, उसके साथ आगे एक बेकरी थी। एक साहब बैठे हुए, अनोखी किस्म की वो खास वो फिल्मों वाली पगड़ी बांधे, फिल्मों वाली मूछें यूं किए, सिगरेट का कश लगा रहे थे। और बेकरी की बेंच मुझे आज भी याद है, वो काली बेकरी वाली बेंच, वहां बेकरी का माल बनता जिसपे तेल भी मैदा भी लगा हुआ और पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ, उसे बैठा हुआ है। हम दोनों गए। रफीक साहब ने उनसे बात की, करते 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 कुछ ढीला पड़ा वो, और हत्ता के एक वक्त वो आया, रात के तहज्जुद के वक्त में एक मस्जिद में सोया हुआ था, सर्दियों की रातें थी, मुझे सिसकियों ने उठा दिया, सिसकियों ने, रोने ने उठा दिया, रोने ने उठा दिया। मैं गफलत की नींद, गाफिल, मैं उठा ना, वही बंदा बस रो रहा था और सिसक रहा था और बार बार एक बात कह रहा था, अल्लाह अपना बना ले, अल्लाह अपना बना ले, अल्लाह अपने गैर से बचा ले, अल्लाह बना ले अपना, अल्लाह बना ले अपना। फिर रोता था, डूब जाता था। मैंने क्या किया? मैंने कहा जाके वजू करो। मैं कहा छोड़, चुप कर, ये लम्हे कबूलियत के हैं। मैं चुप करके उसके पीछे बैठ गया। मैंने कहा जो इसको अता कर मुझे भी दे दे, तेरी मेहरबानी है, इसके वसीले से तुझसे मांगता हूं, अल्लाह मुझे भी दे दे। मैं चुप करके उसके पास बैठ गया। बड़ी देर रोता रहा, सारियां थी, रोना था, अश्क थे, सिसकियां थी, उसका जिस्म तड़प रहा था, उसका रोआ, और वो किसी तन्हाई में बैठा हुआ था। उसके मुताबिक मेरी सिसकियां, मेरी आवाजें कहीं नहीं जा रही। मैं पीछे बैठ के, हत्ता के फजर की जब अजान हुई, मैं फौरन उठा। मैंने कहा अब उठेगा, देख लेगा कि पीछे बैठा हुआ है, इसे पता ना चले। हाँ, मुझे वो बेकरी, फिल्मों वाली वो खास अंदाज, मूछे और उसके सिगरेट के कश लेने के अंदाज, वो लम्हे भी याद हैं। फिर वो लम्हा भी आया कि मैं खुद उसके वसीले से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुझे उसको देगा, अल्लाह इसकी सच्ची तड़प, अल्लाह इसका सच्ची तलब, अल्लाह इसका सच्चा जज्बा, मौला मुझे भी दे दे।